اور شرم نہیں آتی؟ خلیفہ سوم، مدبر وقت خلیفہ، داماد پیغمبر، اوے اتنا نیک آدمی جس نے کہا تھا جب سے، سنے یہ دیکھیں، فرمایا جب سے اس ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، وہ دن اور یہ دن میں نے کبھی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا. اور اپنے الٹے ہاتھ کے لیے فرمایا لوگو تم میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو. میرا الٹا ہاتھ، مجھے رسالت مآب نے بیعت کے بعد فرمایا تھا کہ یہ اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف والے کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. فرمایا وہ کلمے والا دن اور آج موت کا دن ہے، میں نے اس طرف بیٹھے ہوئے فرشتے کو یہ مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے قلم اٹھا کر میرا گناہ لکھ سکے. اتنی بڑی شخصیت کی شہادت کے اوپر عید غدیر کے معاملات. اور میں بڑا حیران ہوں، یہ ملک کی قومی اسمبلی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہاں پہ جا کے خاتون اٹھ کے کہتی ہے آج عید غدیر کا دن ہے، سب کو عید مبارک ہو. اس ظالمہ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس عید غدیر کو عید غدیر کہنا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ حضور نے عید غدیر فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، سیدہ پاک حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت حسنین نے فرمایا، یا 12 ائمہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ قاظم، امام الرضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی تک کسی ایک امام نے اس کو عید غدیر منایا یا منانے کا حکم دیا؟ کہیں بھی نہیں ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ثبوت تک بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر قومی اسمبلی کی بنیاد پر، سندھ اسمبلی کی بنیاد پر، اور بینک الحبیب سے میں حیران ہوں. میں رات ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا کہ بینک الحبیب سے اپنے اکاؤنٹ ختم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آفیشلی طور کے اوپر عید غدیر منائی ہے. مسلمانوں آنکھیں کھول کر جینا سیکھو. ہمارے مذہب پر، اسلام پر، عقیدے پر کہاں کہاں سے چھرے پھیرے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ 18 ذوالحج کو عید غدیر، بھائی اسلام میں تو آج تک ہم نے 2 عیدیں سنی تھی، 2 عیدیں سنی ہیں. اور سنیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ عید غدیر اسلام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک دھوکہ ہے. کہتے نہیں اس دن خوشی کی بات تھی. میں ایک سوال کرتا ہوں، 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا پار ہوا ہے، جب سارے کافر ڈوب کے مر گئے، نوح علیہ السلام بچے اور زندہ سلامت بچے اپنے متبعین کے ساتھ. روایات میں تو اس کو بھی عید کہا گیا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ ہم 10 محرم کو حضرت نوح کی نجات کی عید منائیں گے؟ اور کوئی یہ غلط بات کہہ بھی دے تو سارے کہیں گے شہادت حسین کے دن میں یہ بات کر رہا ہے، اور حضرت حسین تو زخمی ہوئے تھے حضرت عثمان کے خون کی حفاظت کے لیے، تو حضرت عثمان کے خون کی شہادت کے دن میں عید غدیر جیسے معاملات کر کے اسلام والوں کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے دوستو، تمہیں کالج پڑھنے سے منع کسی نے نہیں کیا، تمہیں یونیورسٹی پڑھنے سے منع کسی نے نہیں کیا، تمہیں دنیا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع کسی نے نہیں کیا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی میں اپنے مذہب کو ذبح نہ کرو. میں حدیث غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے. میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے. میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے. وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے؟ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون. میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا وہ من ہے. قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے. مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں. خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے. میں نے کہا تو اشارہ دے، میں پیچھے چلوں. قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ ہے. میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا. میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا. قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں. میں قرآن کے پیچھے گیا. قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے، جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے. میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا. ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ
अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैं कुरान की आयतों का ताक़ुब कर रहा हूं। आयत कुरान में न हो मैं गर्दन का लहू दूंगा। कुरान ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना, बचेगा तो वो जो वजहुल्लाह है। अब कुरान को भी पता था बंदों ने हिजरत का बिस्तर वाला मन भी नहीं मानना, बंदों ने वजहुल्लाह भी नहीं मानना। कुरान ने कहा मेरे पीछे एक और आयत ने सर उठाया, उसका मेरे पास भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है? अब आते वो मन सल्लज़ी यक़रज़ल्लाहु क़रज़न हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूं, मुझे बता वो मन कौन सा है। एक और आयत ने सर उठाया, उसे कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, क़यामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक तरस कर दे, रहम कर दे, तू कुरान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी कहता बिस्तर भी अली नहीं है, वजहुल्लाह भी अली नहीं है, कर्जे भी अली नहीं देता, मेरे मालिक नाम बता। फरमाया पैगंबर के दरवाजे पे जा। मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल का चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी का मान कौन था माला। मन कुन तो मौला, ये है वो मन। शफात मन करे, कर्जे मन दे, वजहुल्लाह मन हो, गवाहियां मन दे। नबी ने कहा गदीर में पालानों के मिंबर में बताया मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का। वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में, वहां भी एक उठा था। यहां फिर एक उठा। अब तो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसका तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं करूंगा। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी अल्लाह मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इससे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने कहा फख्रुज लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे, मेरे मालिक तू गफ्फारुल ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के बादशाह हुसैन सलामत, कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह। हुसैन सलामत। अब मुझे नहीं खबर के कलेजा फट रहा है,
چہروں پہ رونق رکھنا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا. غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی، منوانے تو میں آیا ہی نہیں. اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا، پہنچا. تو صرف پہنچا. آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کریں، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کریں. میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں. مرضی کے مولوی سے کہے مجھے قرآن میں دکھا. تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، علی کی ولایت کے ساتھ. خدا نے بلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ. پہنچا علی. کیا کہنے، کیا کہنے. بادشاہ حسین سلامت فرما. 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی. میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں، میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا. میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا. بادشاہ حسین سلامت فرما. اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں غدیر. ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں. اب میں نے کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی واقعہ تو پڑھا ہی نہیں. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، حجت کا انکار کیا. خدا نے کیا کہا؟ معافی نہیں. خدا کا نکل دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. رات ہوں یہاں، کل دن میں میری فلائٹ ہے. کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا. پھر بھی مطمئن نہ ہو، دوبارہ زحمت دینا، پھر آ جائیں گے. قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے. توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا. خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اس سے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے. اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا، میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا، میں بندے طواف سے نکالوں گا. اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے، اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر، ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر. کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا، کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا. اہل سنت کے ملا علی مدکی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا. مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھر بیٹھ کے سنا. نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، رسول نے اپنا چہرہ پھیرا. صحابی ادھر سے آیا، بیٹھ کے سنا، بیٹھ کے. نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا. نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا. ملا علی مدکی تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا. ابھی رسول چپ تھے، یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کا. اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی مدکی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم.
अलीयुन हाजा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है, दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिज्क मिलता है नजफ से, इसका मतलब नबी ने बता दिया सिरात मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा, हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह। मैं अभी आप खुद ही कहेंगे और आपकी जुबान खुद बोलेगी, कुन तो नबीयन आदम बैनल मा'i वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, कुन तो आया था, कुन तो कंसन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। इसका मतलब जहां कुन तो आए वहां था आएगा। मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली क्यों मौला, जिसका मैं मौला था उसका अली मौला है। सिर्फ यहां मौजूद लोगों का मौला नहीं, जिसका भी अब मैं जिस कहूंगा तो पता नहीं किस आ जाएगा। जिसका मैं मौला था अली उसका मौला है। अब मौलवी सर पे कुरान रख के बताए कि नबी आदम का मौला था या नहीं था, कहते था, अली उसका मौला है या नहीं है, कहता है तो जो आदम के सजदे से इनकार करे उसे शैतान मान लेते हो, और जो आदम के मौला की विलायत का इनकार करे तो मौला। जिसका मैं गदीर सिर्फ एक वाकया नहीं, गदीर एक कानून साज असेंबली का नाम। बेहतरीन जो इस्लाम की करारदाद पेश हुई है वो गदीर में हुई। इस्लाम का जो मंशूर पढ़ा गया वो गदीर में। ये इस मिंबर की इल्मी गुर्बत है कि हमने आपको सिर्फ उस पूरे खुतबे में से एक टुकड़ा सुना। 3.5 घंटे मुसलसल बोला है रसूल अली पे। चले मैं जुमला तब्दील करने लगा हूं, मैं जुमला तब्दील करूंगा और मुझे अब यहाँ पे चेहरों पे रौनक चाहिए। गदीर के चौक में बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकिर मोहम्मद रसूलुल्लाह था, मौजू अली वलीउल्लाह। जिस बंदे का हाथ नहीं उठा मजमा सारा रजी अल्लाह था। गदीर में जो ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ो, अली वलीउल्लाह न्याज में नबूवत दी, हदिये में रिसालत दी, कर अली वलीउल्लाह का है, तबलीग कर अली वलीउल्लाह की। आज लोग कहते हैं जी मिंबर पे तबलीग की बातें किया करें, अली के फदाइल ना पढ़े। तबलीग है ही अली की विलायत का। सबका इकरार नहीं हुआ। गदीर आपके सामने अलहतर रंग में पड़ी गई। मैं 2-3 जुमले ऐसे पढ़ूंगा जिससे दुरुस्तगी हो। गदीर पढ़ते हुए कहा गया, जाकिरीन से मैंने खुद अपने कानों से कई दफा सुना, वो पढ़ते हुए बेनियाजी में कह देते रसूल ने पलान उतरवा लिए, और पलान उतरवा के रख लिया इसलिए कि नबी को खतरा था कि ये लोग चले ना जाए। ये तौहीन है रिसालत। ऐसा हो सकता है कि नबी चाहे कि कोई ना जाए। कौन माँ का बेटा था जो नबी की चाहत को रौंदता हुआ चला जाए? हसार था वहां पे मलाइका का, जरूरत नहीं थी किसी की बात। और फिर ऐसे लोगों के पलान उतरवा के फिर नबी उसका मिंबर बनाए। हाँ, पलान का मिंबर बना है, लेकिन ऐसे लोगों का नहीं बना जिनसे रिसालत को खतरा था। अब जवान दाद न, लेकिन बुजुर्गों से दुआ लेना चाहूंगा कि वो जुमला मैंने ही पहली दफा मिंबर पे पढ़ा है और ये अर्श वज़नी जुमला है। रसूल छीने हुए पलान पे अली की विलायत का ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि छीने हुए मुसल्ले पे नमाज नहीं होती। रस्मी जगह पे नमाज नहीं होती, चाहे कि अली की विलायत का ऐलान। और छीने हुए मिंबरों पे कोई मिंबर इस काबिल थे कि उस पे अली के पांव आते। हाँ,
پلان رکھے گئے ہیں، لیکن ہر اس صحابی کا پلان تھا جس کے دل میں پہلے سے علی کی ولایت موجود تھی۔ عمار کا پلان تھا، حذیفہ کا پلان تھا، سلمان کا پلان تھا، حضرت ابو ذر کا پلان تھا، کمبر کا پلان تھا، مقداد کا پلان تھا۔ یہ علی کے نوکروں نے خوشی سے پلان اتارا۔ رسول نے کہا ممبر چاہیے، علی کے نوکروں نے جلدی جلدی پلان اتارا۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی؟ ہمارے پلانوں پہ 2 حجتوں کے قدم آئیں گے، دین کے کامل ہونے کی سند ملے گی۔ یا رسول اللہ ہم پلان پیش کرتے ہیں۔ پلان پیش کیے گئے، 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہوا ہے، اور یہ یوں جیسے بلا تشبیہ، بغیر تشبیہ کے میں اشارہ کرنے لگا ہوں، جیسے اشارہ کیا جاتا ہے کہ رسول نے مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے بنا، نہیں ایسا بالکل نہیں ہوا۔ رسول نے علی کی بغلوں پہ ہاتھ دے کے علی کو کتاب کے جملے ہیں کہ مولا علی کی آواز ڈھل رہی تھی اور بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی۔ رسول نے یوں علی کو اٹھایا اور 3 دفعہ اونچی آواز میں ہوا کو حکم تھا کہ ہر جگہ پہ آواز پہنچے، من کنت مولاہو فہذا علی۔ نبوت پیچھے تھی، امامت آگے۔ میں جملہ سیدہ سے خراب مانگ کے بدل لگا، نبوت چھپ رہی تھی، امامت علو ہو رہی تھی۔ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ تھا۔ علی ولی اللہ کو اٹھایا گیا، 3.5 گھنٹے کا خطبہ، صرف خطبہ ہی نہیں، پھر حکم ہوا کہ علی کی بیعت ہوگی۔ غدیر میں ایک نورانی خیمہ نصب ہوا، خیمے میں امیر المومنین تشریف فرما، صحابہ کو حکم ہوا کہ ایک صحابی جائے گا اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے گا۔ جو مستورات حاجیوں کے قافلے میں تھی ان کے لیے ادب اور شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امیر المومنین نے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھوایا، علی اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے، عورت اس پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتی تھی، کیونکہ شریعت کا مالک تھا، غیر محرم چھو نہیں سکتی تھی۔ اس انداز سے غدیر سنی ہو تو بے شک چھپائیے۔ ہاتھ ایسے اٹھا لی کا اور اسی ہاتھ پہ بیعت ہوئی، مسلسل ہاتھ اٹھا رہا اور ہاتھ پہ بیعت ہوتی رہی۔ ایسے تھا ہاتھ جب بیعت ہوئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے، کہاں چلے گئے وہ بندے جو عقیدہ سننے آئے تھے۔ یہ نشانی ہے کہ یہ غدیر والوں کا گھر ہے، یہ نشانی ہے کہ اس گھر کے رہنے والے بیعت کر چکے، اب انہیں حکومت کا کوئی خوف نہیں، بے اقتدار سے نہیں ڈریں گے، یہ کھوکھلے ناروں سے خوف نہیں کھائیں، یہ غدیر میں بک چکے ہیں، اس گھر کے رہنے والوں کا سودا ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی جس گھر پہ عباس کا ہاتھ ایسے ہو اس گھر کے رہنے والوں کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، انسان دور سے آئے تو قیمتی ہوتا ہے۔ 3.5 گھنٹے مسلسل خطبہ اور علی کو خیمے میں بٹھا دیا گیا، بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے، حوالہ چاہیے ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی جھجک محسوس نہ کیجیے، ہم نہیں آپ کو بتائیں گے تو کون بتائیں گے؟ ہم آپ کو علی سے روکنے نہیں آئے، علی سکھانے آئے۔ علی منوایا جاتا ہے، علی سے روکا نہیں جاتا، علی تک بھیجا جاتا ہے، علی سے ہٹایا نہیں جاتا۔ مسلسل 3 دن تک غدیر میں بیعت ہوئی ہے، 3 دن تک قافلہ رکا رہا، مسلسل بیعت ہوتی ہے۔ میں نے جتنے بھی کتابیں غدیر کے موضوع پہ تھی میں نے ان کا مطالعہ کیا اور بڑی کوشش کی، پھر تحقیق کرنا اپنا کام ہوتا ہے، اس میں سے موتی نکالنا۔ غدیر میں تعداد صحابہ کی کتنی تھی؟ جس نے کم از کم لکھی اس نے کہا 80,000، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی اس نے کہا 1,25,000۔ پھر تاریخ نے کہا کہ وہاں پہ فزیکلی بیعت ہوئی ہے، ایک صحابی جسمانی طور پہ آیا بیعت کرنے۔ پھر میں اپنے ذہن سے تجزیہ لگایا، میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ ایک صحابی ہجوم سے نکل کے خیمے میں آئے، بیعت کرے اور واپس جائے، کم از کم دورانیہ 1 منٹ، کم از کم دورانیہ 1 منٹ وہ آئے گا اور آ کے بیعت کرے گا۔ اور بیعت صرف یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے چلے جانا، معصوم کچھ کلمات پڑھتا ہے اور بیعت کرنے والا اسے دہراتا ہے۔ چلے میں یہاں پہ کوئی مجلس پوری بیعت پہ ہو جائے تو اس پہ مسلسل گفتگو ہو جائے گی، ایک جملہ اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ ضرور ہدیہ کروں گا۔ بیعت کرنا کہتے کسے؟ بے لفظ ہے بیچنا، سودا کرنا ہے، 5 چیزیں دینی ہیں، 5 چیزیں لینی ہیں۔ بیعت
بیعت ہاتھ پہ ہونی تھی اس لیے انگلیاں اللہ نے 5 رکھی. ان میں سے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے. چیزوں کی تعداد بھی ایسے ہی ہے, کسی چیز کا معیار چھوٹا اور کسی چیز کا معیار. جان, عزت, مال, نفس, اولاد, معصوم کو دے دو, اس سے 5 چیزیں دے دو, بخشش, شفاعت, آخرت, جنت, کوثر. 5 چیزیں دو, 5 خریدو. اس خرید و فروخت کو بیعت کہتے ہیں. اب باقاعدہ سودا ہوتا ہے نا, جب معصوم کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو آپ کے ہاتھ بیچ چکا. انہوں نے کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, انہوں نے اپنا نفس اسے بیچا. اب میں صدر تبدیل کرنے کر لگا ہوں, ان کی بیعت اس ہاتھ پہ ہے جس کا ہاتھ نہیں, اور وہ اپنی ہی بیعت ان کے ہاتھوں پہ لیتا ہے. 5 چیزیں دے دی ہیں, 5 لے لی. مولا علی کے ہاتھ میں بیعت ہوتی رہی, 3 دن مسلسل ہوتی رہی. 80,000 لوگ تو 80,000 منٹ, 1,25,000 لوگ تو 1,25,000 منٹ. اب جو بات میں اگلی کرنے لگا ہوں, یہ حیران بھی کرے گی, مطمئن بھی بڑا کرے گی. پہلے حیران کرے گی کہ پہلے سنا نہیں تھا, پھر مطمئن کرے گی کہ یہ بھی ہمارے مولا کے فضائل ہے. میں آپ کی حیرانگی بھی میرے بارے میں ہے, خوش ہونا بھی میرے بارے میں. یہ ہے ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ, ممبر سے بڑی قسم کوئی نہیں ہوتی. 3 دن تک غدیر کے چوک میں علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی رہی. 3 دن رسول نے فرادہ نماز کا حکم دیا ہے, باجماعت نماز کا.